ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگل کے درمیان میں ایک خوبصورت وادی تھی جسے پرندوں کی وادی کہا جاتا تھا۔ یہاں ہر طرف ہریالی پھیلی ہوئی تھی، درختوں کے بڑے بڑے جنگل تھے اور جھیلیں اس کے درمیان بہتی تھیں۔ اس وادی میں ہر قسم کے پرندے آباد تھے، چڑیا، فاختہ، مور، کوئل، ہنس اور بہت سے دوسرے رنگ برنگے پرندے یہاں خوش خرم رہتے تھے۔ یہ جگہ واقعی پرندوں کے لیے ایک جنت تھی، کیونکہ یہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار ہوتا، ہر طرف امن و سکون ہوتا اور پرندے بے فکری سے زندگی گزارتے۔ ہر صبح یہ پرندے مل کر گیت گاتے، درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر پھل کھاتے اور دن بھر ہوا میں اڑان بھرتے۔ وادی میں سب پرندے خوش اور مطمئن تھے، لیکن ایک دن ایک واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑے عقاب نے وادی میں قدم رکھا۔ اس عقاب کا نام تھا زوراب۔ زوراب بہت طاقتور اور خود غرض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باقی تمام پرندوں سے زیادہ اہم اور مضبوط ہے۔ اس نے آتے ہی تمام پرندوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی۔ زوراب نے سب پرندوں کو جمع کیا اور کہا، یہ وادی اب میری ہے، جو پرندے یہاں رہنا چاہتے ہیں اسے میری قوانین ماننے ہوں گے۔ اب یہ کوئی بھی پرندہ میری اجازت کے بغیر اڑ نہیں سکتا، نہ ہی پھل کھا سکتا ہے۔ ہر کوئی میرے حکم کا پابند ہوگا۔ یہ سن کر تمام پرندے پریشان ہو گئے۔ وہ تو ہمیشہ آزاد تھے، اپنی مرضی سے اڑتے اور خوش رہتے تھے، لیکن زوراب کی خود غرضی اور حکمرانی نے ان کی خوشیوں کو چھین لیا۔ چڑیا، جو اس وادی کی سب سے چھوٹی اور نازک پرندہ تھی، بہت خوفزدہ تھی، لیکن وہ دل کی بہت بہادر تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں زوراب کی حکمرانی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وادی ہماری ہے اور ہمیں اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ چڑیا کے یہ الفاظ سن کر فاختہ، مور اور باقی پرندے حیران ہو گئے۔ فاختہ نے کہا، لیکن چڑیا، زوراب بہت طاقتور ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چڑیا نے مسکراتے ہوئے کہا، طاقت ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتی، ہماری اتحاد اور دوستی ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم سب مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہم اپنی جنت واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ سب پرندے چڑیا کی باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زوراب کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں ایک منصوبہ بنانا تھا۔ چڑیا نے کہا، ہم زوراب کو شکست دینے کے لیے اس کی کمزوری تلاش کریں گے۔ ہر جاندار کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ پرندوں نے زوراب کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ دیکھنے لگے کہ زوراب دن کے وقت بہت طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ چڑیا نے محسوس کیا کہ زوراب کی سب سے بڑی کمزوری رات کے وقت تھی۔ وہ رات کو اڑ نہیں سکتا تھا، وہ بہت زیادہ سست ہو جاتا تھا۔ چڑیا نے سب پرندوں کو بلایا اور کہا، ہم زوراب کو رات کے وقت شکست دے سکتے ہیں جب وہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت مل کر اس پر حملہ کرنا ہوگا تاکہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ سب پرندے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی رات ہوئی، چڑیا، فاختہ، مور اور دیگر پرندے اکٹھے ہوئے اور زوراب کے گھونسلے کی طرف روانہ ہوئے۔ زوراب اپنے گھونسلے میں آرام کر رہا تھا، کیونکہ وہ دن بھر اڑان سے تھک چکا تھا۔ اب اچانک پرندوں کا جھنڈ اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ زور زور سے چہچہانے لگے اور زوراب کے گرد اڑنے لگے۔ زوراب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اڑنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی تھکن اسے اڑنے نہیں دے رہی تھی۔ چڑیا اور اس کے ساتھیوں نے مل کر زوراب کو اس قدر پریشان کر دیا کہ آخرکار زوراب گھبرا کر جنگل سے بھاگ گیا۔ پرندے خوشی سے جھومنے لگے، انہوں نے اپنی جنت واپس حاصل کر لی۔ زوراب بھاگتے ہوئے بولا، تم سب نے مجھے شکست دے دی، لیکن یاد رکھو میں دوبارہ آ سکتا ہوں۔ چڑیا نے زوراب کو جاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری کمزوریوں سے ایک بار پھر فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری اتحاد اور دوستی کے سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ زوراب شرمندگی سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا اور پرندوں نے اپنی جیت کا جشن منایا اور جان گئے کہ جسمانی طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل طاقت اتحاد، دوستی اور عقل میں ہوتی ہے۔ اگلے دن وادی پھر سے پہلے کی طرح خوشحال ہو گئی۔ ہر طرف پرندے اڑنے لگے، جھیلوں کے کنارے بیٹھ کر گانے لگے اور درختوں کی شاخوں پر خوشی سے چہچہانے لگے۔ سب پرندوں نے سیکھا کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چڑیا، جو سب سے چھوٹی اور نازک تھی، سب کی ہیرو بن گئی۔ پرندے اسے بہت عزت دینے لگے اور اس کی بہادری کے قصے ہر طرف مشہور ہو گئے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، اگر ہم متحد ہوں اور عقل سے کام لیں تو کوئی بھی مشکل ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ طاقت کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر کی ہمت اور ہمارے دوستوں کی مدد سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یوں پرندوں کی جنت پھر سے امن اور خوشیوں سے بھر گئی اور چڑیا اور اس کے دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی سے رہنے لگے۔